الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو رات کو کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی اطاعت گزاری کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، کیا وہ اور نافرمان برابر ہو جائیں گے؟ اللہ سے رحمت کی امید رکھنے والا اور وہ جو نا امید ہیں وہ برابر ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے ہرگز نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چن چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفیق اور ساتھی عطا فرمائے، اور ان میں سے ایک ہیں عمار بن یاسر۔ یہ آیت مبارکہ عمار بن یاسر بار بار پڑھا کرتے، اور رات کو تو پوری رات بعض اوقات قیام میں اس آیت کو دہراتے ہوئے اور روتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ ابو الیقظان آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے والد حضرت یاسر بھی صحابی ہیں، والدہ حضرت سمیہ بھی صحابی ہیں۔ عجیب خاندان ہے۔ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ اسلام میں پہلی شہادت جو پائی ہے وہ حضرت سمیہ نے پائی ہے۔ اسلام لانے کی پاداش میں اس پورے خاندان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ ان کے والد مکہ کے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کو تلاش کرنے، دو اور بھائیوں کے ساتھ۔ وہ دو بھائی لوٹ گئے یا یہیں رہ گئے، اور بنو مخزوم میں ابو حذیفہ کے ساتھ تعلق پیدا کر کے حلیفانہ تعلق، تو پھر ابو حذیفہ کی لونڈی سے شادی کر لی، سمیہ سے۔ انہوں نے باپ بیٹے کو آزاد کر دیا اور پوری زندگی بڑی محبت سے رکھا۔ جب اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تو حضرت عمار بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں تھے۔ پھر آپ کے والد اور والدہ جلد دونوں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، بھائی بھی اسلام لے آئے۔ حضرت عمار کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، انگاروں پر لٹایا جاتا، پانی میں غوطے دیے جاتے، پسلیوں میں مارا جاتا، سر پہ مارا جاتا، بے پناہ تشدد سہا۔ دوسرے تو لوگ قبائل کے لوگ تھے، ان کے پیچھے ان کے قبیلے، ان کی برادریاں تھیں۔ حضرت عمار ابن یاسر نسبتاً کمزور لوگ تھے، باہر کے لوگ تھے۔ ان کی والدہ کو ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر ہلاک کیا، شہید ہو گئیں۔ ان کے والد بھی اذیتیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، ان کے بھائی بھی اذیتیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، اور ان کا یہ حال تھا، ان کو اتنا مارتے تھے کہ ان کا ہوش چلا جاتا تھا۔ ایک دن ان کو پانی میں اتنے غوطے دیے کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہا، اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہلوا لیا۔ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنکھوں سے آنسو، عمار برباد ہو گیا، عمار برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ انہوں نے زبردستی پتہ نہیں مجھ سے کیا کہلوا لیا، آپ کے بارے میں برا کہلوا دی۔ آپ نے فرمایا تمہارا دل؟ عمار نے کہا یا رسول اللہ میرا دل ایمان پر قائم ہے اور مطمئن ہے۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، حضرت جبرائیل آئے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جس نے مجبوری میں، جس پر ظلم کر کے اس سے کفر کی بات کہلوائی گئی یا کفر کرایا گیا، من کفر باللہ من بعد ایمانی، بعد اس کے کہ وہ ایمان لا چکا ہے، اور یہ جو کچھ اس سے کرایا جا رہا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مجبور تھا، مستر تھا، اس سے یہ کروایا گیا، دل ایمان پر مطمئن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کے ایمان کی گواہی آسمان سے اتر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے تو لٹایا ہوا تھا گرم ریت پر، اور اوپر کوئی چیز رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا صبر کرو، اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ ایک دفعہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمار کو انگاروں پہ لٹا کے چھوڑا ہوا ہے، انگارے دہکتے ہوئے اس پہ عمار کو لٹایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، آپ نے کہا اے آگ عمار پر ایسی ٹھنڈی ہو جائے جیسے تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ جب ان کے گھر کے قریب سے گزرتے تو آپ فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ والدہ شہید، والد شہید، بھائی شہید، اور حضور نے فرمایا عمار تمہیں بھی باغیوں کا ایک گروہ قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں باغیوں کے خلاف پہاڑ کی طرح جمے اور کھڑے رہے، اور پھر باغیوں کے ایک گروہ نے آپ کو شہید کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 91 برس تھی۔ عہد فاروقی میں تمام مہمات میں شریک رہے، جنگ یمامہ میں شریک رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر سے لے کر تبوک تک ہر غزوے میں شریک تھے اور داد شجاعت دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا والی بنا کر بھیج دیا، 1.5 سال والی رہے ہیں۔ وہاں لوگوں کی آپس کی چپقلشیں، مسائل، تو وہ لڑائیوں میں غیر جانبدار ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے دربار خلافت میں شکایتیں کی، حضرت عمر نے بلا کے معزول کر دیا۔ پھر اگلے دن پوچھا عمار ناراض تو نہیں ہو؟ تو مسکرا کر کہا کہ امیر المومنین اگر میرے دل کا حال پوچھتے ہیں تو میں اس عمارت پہ خوش نہیں تھا، معزول کرنے پہ ناراض نہیں ہوں، میرے لیے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ میں حضرت عمار بن یاسر کا شمار ہوتا ہے کہ جس وقت وہ ایمان لائے تو بعض نے لکھا ہے کہ کل 5 مرد اور 5 غلام ایمان لائے تھے، بالکل ابتدائی لوگوں میں، اور بعض نے کہا کہ نہیں 30 حضرات اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، لیکن حالات اتنے سخت تھے کہ اپنے ایمان کو مخفی رکھا ہوا تھا، اور حضرت عمار کو بھی حضور نے کہا تھا کہ ابھی مخفی رکھنا، لیکن ایمان کا نشہ ایسا نشہ تھا، یہ خمار ایسا خمار تھا کہ اسے ایک دن سے زیادہ خفیہ نہیں رکھ پائے، ببانگ دہل اعلان کر دیا اپنے ایمان کا۔ اور پھر عمار مثال بن گئے صبر و استقامت کی، کہ انگاروں پہ لٹائے گئے، تپتی دھوپ پہ لٹائے گئے۔ 91 برس عمر میں شہادت پائی ہے۔ جن حضرات نے اس عمر میں ان کی پیٹھ دیکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس عمر میں بھی یہ حال تھا کہ کمر پہ پورے نشانات تھے گوشت اور جلنے کے، اور کالی گہری لکیریں تھیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین میں شہید رہے۔ آخری دن پھر دودھ پیا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ نے کہا ہے کہ تیری آخری غذا دودھ ہوگی۔ اسے نوش فرمایا اور صفوں میں گھس گئے، اور کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے باغیوں کے ایک گروہ نے آپ کو شہید کیا۔ استقامت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں جنگ یمامہ میں ان کا ایک کان کٹ کر گرا، وہ سامنے پھڑک رہا تھا، اور یہ اس حال میں دیکھا کہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایک اونچی جگہ چڑھ کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں کہاں بھاگ رہے ہو؟ جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار ہوں، آؤ جنت تمہیں بلا رہی ہے۔ تو عشاقان جنت پھر دوڑے حضرت عمار کی طرف۔ حضرت عمار سب سے پہلی مسجد ہجرت کے بعد مدینہ ہجرت کا حکم ہوا، وہاں تشریف لے گئے، قطع زمین ملا۔ ابو حذیفہ یمان بن المنذر کے ساتھ آپ کا بھائی چارہ ہوا، تو وہاں ایک مسجد بنائی، اور بعد میں پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسجد قباء میں بدلی۔ اور جب مسجد نبوی بنائی جا رہی تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک اینٹ اٹھاتا تھا اور عمار 2 اینٹیں اٹھاتے تھے، اور عمار یہ کہتے جاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسجدیں بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان عمار کے رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
www.darsequran.com